نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث مبارکہ ہے جس کا درس آپ کی پیش نظر کیا جا رہا ہے کہ مصیبت کے وقت جزا فضا نہیں کرنا چاہیے، مصیبت کے وقت واویلا نہیں کرنا چاہیے، اور مصیبت کے وقت جو ہے وہ سینہ کو بھی بال نوچنا، چہرے پر تھپڑ مارنے، یہ عند المصیبت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ہمیں چیزیں سکھائی ہیں اور کلمات بتائے ہیں جس کے کہنے پر صبر تو ہی ہے، اجر بھی ہے۔ یہ جو ہم نے حدیث پاک سنی ہے، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہی کوئی مسلمان کو مصیبت پہنچتی ہے، یہ مسلمان اپنی مصیبت پر بھی اجر پاتا ہے اور مسلمان اپنی خیر پر بھی اجر پاتا ہے۔ مصیبت پر اگر وہ صبر کرتا ہے اور وہ کلمات طیبہ پڑھتا ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتائے تو اس پر اس کو اجر ملے گا اور ثواب ملے گا، اور اگر اور کوئی نعمت مل گئی، کوئی خیر مل گئی، کوئی بھلائی مل گئی، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ پڑھا، تو اس پر بھی اس کو صبر ملے، اجر ملے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا مومن کی کیا ہی شان ہے کہ مصیبت ملے اور انا للہ پڑھے، صبر کرے تو اجر پا جائے، اور نعمت ملے، خوشی ملے، الحمدللہ پڑھے تو صبر اجر پا جائے۔ تو یہ جزا فضا، رونا دھونا، کوئی بھی مصیبت ہو، اپنی گھر میں کوئی بڑی پریشانی آ جاتی ہے، کسی اپنے آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، گھر والے کا انتقال ہو جاتا ہے، سربراہ کا انتقال ہو جاتا ہے، بڑی مصیبت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اِنَّا لِلْمَوْتِ فَزْعًا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، موت جو ہے وہ انسان کو پریشان اور گھبراہٹ کا ذریعہ ہے، انسان کے معمولات اور انسان کے مستقبل کی پریشانی کا ذریعہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن صبر کرنا چاہیے، اجر کرنا چاہیے، اجر ملے گا۔ فرماتے ہیں ما من مسلم تصیبہ مصیبت فیقول ما امرہ اللہ، جو کچھ اللہ نے اس کو بتایا اور وہ کہا، اور وہ کیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر یہ کہا اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، مجھے اس مصیبت میں صبر بھی عطا فرما، اجر بھی عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اور اس مصیبت کے بدلے میں مجھے خیر عطا فرما، اور مجھے اس مصیبت کا نیک اور صالح اجر اور بدل عطا فرما، الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا۔ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی عز و جل انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی وجہ سے، اور ایک حدیث پاک میں یوں کہنا چاہیے
انا للہ و انا الیہ راجعون و انا الی ربنا لمنقلبون و انا الی ربنا لمنقلبون، یوں کہنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت پر اجر بھی عطا فرمائے گا اور اس کا نیک بدل بھی عطا فرمائے گا۔ فرماتی ہیں جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، یہ وہ شخص ہیں کہ سابقین للاسلام میں سے ہیں، اور حضور کی بارگاہ اور دین کے لیے اور حضور کی بارگاہ میں ہجرت کے لیے یہ پہلے اولین سابقین صحابہ میں سے ہیں، جنہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی اور ہجرت مدینہ بھی کی۔ اور یہ فرماتی ہیں اول بیت ہاجر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا گھر تھا اور یہ پہلی فیملی تھی جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رضا کے لیے، دین کے لیے اور اپنے ایمان و اسلام کے بچاؤ اور تحفظ کے لیے حبشہ کی طرف بھی چلے گئے اور پھر حضور کی بارگاہ میں مدینہ شریف کی طرف بھی چلے گئے۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ اللہ اکبر، یہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کیسے ہوا؟ غزوہ احد میں یہ شریک تھے اور غزوہ احد میں یہ زخمی ہو گئے تھے، اور یہ زخم جو ہے کچھ عرصہ بعد میں جاری رہے، ساری رہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، میدان جہاد میں اگر کوئی شخص زخمی ہو جاتا ہے اور پھر وہ زخم قائم رہتے ہیں، زخم باقی رہتے ہیں، اور وہ شخص بستر مرگ پر دنیا سے چلا جاتا ہے، اپنے گھر میں اس کا وصال اور انتقال ہوتا ہے، شہادت ہوتی ہے، تو وہ بھی شہداء میں شمار ہوتا ہے اور اس کا درجہ بھی شہداء کے درجات میں شامل ہوتا ہے۔ تو یہ غزوہ احد میں شدید زخمی ہو گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے ان کی شہادت قبول ہوئی اور یہ پھر بعد میں شہید ہو گئے۔ فرماتی ہیں جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے مسلمانوں کے متعلق ایک بات کہی، ای المسلمین خیر من ابی سلمہ، کہ اب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور مجھے مدینہ میں ابو سلمہ سے بہتر کوئی بندہ ہی نہیں لگ رہا تھا، ابو سلمہ سے خیر کوئی بندہ ہی نہیں ملتا تھا۔ تو میں سوچنے لگی کہ شاید میرا اللہ کی طرف سے کوئی بدل نہیں ہوگا، صبر کروں گی اجر ملے گا، شاید بدل نہ ملے، نیک اور صالح بدل نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں لیکن میں نے یہ دعا پڑھی، یہ الفاظ کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد میں ان کا جو ہے نکاح ہوا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور ام المومنین بنی۔ تو فرماتی ہیں پھر مجھے لگا کہ یہ جو بدل ہے اس سے بھی بہتر ہے، یہ جو عوض ہے اس سے بھی بہتر ہے، یہ جو اجر ہے اس سے بھی بہتر ہے، اور یہ اجر تھا، یہ عوض تھا، یہ بدل تھا اس صبر کا جو انہوں نے صبر بھی کیا اور وہ کلمات بھی کہے جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں کہ عند المصیبت، عند الصدمہ، اور مشکل کے وقت، اور کوئی بھی بڑی سے بڑی مشکل ہو، چھوٹی سے چھوٹی مشکل ہو، بندے کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اعطیت امتی شیئا لم یعطہ احد من الامم، حضور فرماتے ہیں اللہ نے میری امت کو ایک ایسا تمغہ عطا فرمایا، ایک ایسی نعمت عطا فرمائی، اور ایک ایسی شے عطا فرمائی جو اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ امتوں میں سے بھی اور سابقہ نبیوں میں بھی کسی کو وہ عطا نہیں فرمائی۔ ایک حدیث پاک ہے اعطیت هذه الامت عند المصیبت شیئا
لم تعطہ الانبیاء من قبلہم ولو اعطیہا الانبیاء لأعطیہا یعقوب اذ یقول یا اسف علی یوسف۔ کہتے ہیں یہ جو مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، دکھ اور تکلیف کے وقت میری امت کو جو تمغہ ملا ہے نا، وہ یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا یہ عظیم تمغہ ہے۔ پچھلی کسی امت کو اور کسی نبی کو یہ تمغہ نہیں ملا، یہاں تک کہ یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بہت یاد کرتے تھے، بہت آنسو بہائے۔ یہ نہیں ہے کہ کبھی یہاں پر ہاتھ مار رہے ہیں، کبھی وہ جو ہے نا اپنی فخذ اور ران پر ہاتھ مار رہے ہیں۔ یہ جو سیاہ فام بدبخت ہیں نا، وہ اپنا ماتم اس سے ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے جی حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک ہاتھ یہاں پر مارتے تھے اور ایک ہاتھ جو ہے وہ اپنی ران پر مارتے تھے، پھر یا اسفا علی یوسف کہتے تھے۔ بس ہم بھی یہی کہتے ہیں، یہاں پر ہاتھ بھی مارتے ہیں، یا حسین کہتے ہیں، تو ہمارا ماتم ثابت ہو گیا۔ صاحب یاد رکھیے گا، سابقہ شریعت کے وہ احکام جو اس شریعت میں بیان کیے جائیں اور اس پر اللہ اس کے رسول کی طرف سے کوئی ممانعت موجود نہ ہو تو وہ جائز ہوتے ہیں، لیکن ماتم تو کسی شریعت میں جائز نہیں رہا، اور سینہ پیٹنا تو کسی شریعت میں جائز نہیں رہا، اور سرکوبی اور جو ہے نا سینہ کوبی کرنا یہ تو کسی شریعت میں جائز نہیں رہا۔ آپ یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے عمل سے اور اس شریعت سے اس وقت یہ حکم ثابت کرتے کہ اس شریعت میں وہ جائز ہوتا، اس پر کوئی ممانعت نہ ہوتی، اس پر کوئی قدغن نہ ہوتی، اس پر کوئی بین نہ ہوتا۔ حالانکہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سینہ کوبی سے منع فرمایا اور بال نوچنے سے منع فرمایا، اہل بیت اطہار نے منع فرمایا، اور 12 ائمہ نے منع فرمایا، حسنین کریمین نے منع فرمایا، مولا علی نے منع فرمایا، مولا حسن نے منع فرمایا۔ تو مجھے بتائیں، پہلے والی شریعت میں اگر تھا تو اس شریعت میں تو وہ ممنوع ہو گیا، جب ممنوع ہو گیا تو پہلے والی شریعت کا حکم آپ اس شریعت میں نہ نافذ کر سکتے ہیں، نہ سنا سکتے ہیں، نہ اس کو جاری کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال میں بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ فرمایا۔ میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں اربع خصال من کن فیہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، 4 خصلتیں ایسی ہیں، 4 عادتیں ایسی ہیں، جس بندے نے ان کو اختیار کر لیا اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں اللہ جنت میں گھر بنا دے گا۔ وہ کیا ہے؟ حضور فرمائے من کان عصمت امرہ لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کے معاملے کی حفاظت فرمائی، لا الہ الا اللہ کے پاسداری کی۔ فرمایا اذا اصابتہ مصیبت قال انا للہ و انا الیہ راجعون، مصیبت پہنچی اور کوئی آزمائش آئی، کوئی ابتلا آیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا۔ وَإِذَا أُعْطِيَ شَيْئًا، جب اسے کوئی نعمت ملی، کوئی دنیا اور آخرت کی بھلائی ملی، اور کہا الحمدللہ رب العالمین۔ وَإِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا، نفس کی نحوست کی وجہ سے اور برے ماحول کی وجہ سے، شومی قسمت کی وجہ سے اگر کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا اور پھر کہا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میرے حبیب نے فرمایا اللہ ایسے بندے کے لیے بھی جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے، جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا مات ولد العبد، جب کسی بھی بندے کا بچہ مر جاتا ہے، گھر کا کوئی فرد مر جاتا ہے، چھوٹا بچہ خصوصی طور پر، قال اللہ لملائکتہ، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے جو روح قبض کرنے پر مقرر اور متعین ہیں۔ وہ جبریل امین
حضرت جو ہے ملک الموت جو ہے اسرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہیں وہ سربراہ ہیں، وہ جو ہے وہ ان فرشتوں کے مالک ہیں۔ ان کے ساتھ اور بھی اعوان و انصار ہیں، اور بھی فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو مدد کرتے ہیں ان کی۔ قال اللہ تعالی لملائکتہ، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے قبضتم ولد عبدی، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کر لیا، میرے بندے کے گھر میں فوت کی اور جو ہے بندے اس کے بچے کی روح کو قبض کر لیا؟ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نعم یا اللہ، ہاں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے قبضتم ثمرۃ فؤادی، اس کے دل کا کلیجہ تم نے لے لیا، اس کے جگر کا کلیجہ تم نے اس کی روح قبض کر لی؟ فرشتے کہتے ہیں جی ہاں، نعم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماذا عبدی، یہ بتاؤ میرے بندے نے کیا کہا تھا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ ہماری ہر بات اللہ کے علم میں ہے، اور فرشتے جو کاتبین ہیں وہ لکھ رہے ہیں، اور ہر بات کا ہم نے، اچھی بات کا بھی خدا کی بارگاہ میں ہماری بات پرس ہوگی، بری بات کی بھی بات پرس ہوگی۔ ہم کوئی شتر بے مہار تھوڑی ہیں میرے بھائی، ایسا نہیں کریں، ایسا نہیں کریں۔ ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں حمیدہ کا واسترجع، یا اللہ تیرے بندے نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تیرے بندے نے کہا خدا کا شکر ہے، یہ ساری نعمتیں اسی کی عطا کردہ ہیں، وہ جب تک چاہے ہمارے پاس رکھے اور جب چاہے وہ واپس لے لے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر بھی اللہ کے شکر گزار بندے بنیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو چیز واپس لے لے اس پر بھی ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابنو لعبدی بیتن فی الجنہ، میرے بندے کے لیے جس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے، تم ایک جنت میں گھر بناؤ، وَسُمُّوهُ بیت الحمد، اور اس کا نام جو ہے بیت الحمد رکھ دو۔ اگر آپ چاہیں کہ جنت میں میرے حمد کا، میں نے جو دنیا میں حمد کی ہے، دنیا میں خدا الحمدللہ پڑھا ہے، دنیا میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے، دنیا میں میں نے صبر کیا، اس کے عوض میں جنت میں ایک بورڈ لگا ہوا گھر ملے، تو اس کے لیے یہی ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا پڑے گا۔ حدیث پاک میں ہے حضور نے فرمایا ان للموت فزعا، موت طبعی طور پر پریشانی کا سبب ہے، گھبراہٹ کا سبب ہے، گھر کے سب لوگوں پر پریشانی ہوتی ہے، پورا معاملہ اور پورا نظام جس طرح ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اور لیکن اذا اطا احدکم وفات احدہ یا احدکم، تم میں سے کسی ایک کے پاس اس کے بھائی کی یا اس کے سربراہ کی موت کی خبر آئے، فلیقل انا للہ و انا الیہ راجعون و انا الی ربنا لمنقلبون، یہ بھی کہہ لینے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا چراغ بجھ گیا، حضور نے پڑھایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چپل شریف کا جو تسمہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، تو حضور نے پڑھایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قدمین شریف میں جو ہے اور ہاتھ شریف میں جو کانٹا چبھ گیا، حضور نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بھی مصیبت ہیں؟ میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہاں صحابہ، یاد رکھنا ہر وہ شے جو بندے کو تکلیف پہنچائے، بندے کو ایذا پہنچائے، بندے کو دکھ پہنچائے، وہ بھی مصیبت ہوتی ہے، اور اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اور یہ بات سناتا ہوں، اور غور کیجئے گا کہ ہم کہاں چلے گئے ہیں، ہم کہاں چلے گئے ہیں۔ ہماری زندگی بھر کی نمازیں قضا ہو گئیں، ہمیں افسوس تک نہیں، ہماری نماز با جماعت قضا ہو گئی، ہمیں افسوس تک نہیں ہے، اور ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سجدہ ریز ہونا اور سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم کہنا ضائع ہو گیا، الحفیظ والامان، ہمیں افسوس تک نہیں ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں اذا فاتت کا صلاۃ فی جماعت، فرمایا لوگو
جب تمہاری نماز با جماعت رہ جائے، جب تم نماز با جماعت ادا نہ کرو فاسترجع، تو پڑھا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں، اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے کہ خدا کا حکم ہم سے ضائع ہو گیا، اللہ کا فرض ہم سے رہ گیا، اللہ کی عبادت و اطاعت ہم سے رہ گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جاء وقد فاتتہ الصلاۃ فی الجماعت، ایک مرتبہ گھر سے تشریف لائے، مسجد میں پہنچے، نماز پہلے ہو چکی تھی، جماعت ہو چکی تھی، اب انہوں نے تنہا نماز پڑھنی تھی، نماز پڑھنی تھی مگر تنہا نماز پڑھنی تھی، نماز ادا کرنا تھی لیکن اکیلا اور الگ نماز پڑھنا تھی۔ اللہ اکبر۔ فاسترجع حتی سمع صوتہ خارجا من المسجد، اتنی اونچی آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پوری مسجد جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون سے گونج گئی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو یہ مصیبتوں کے پر تو ہم بڑے روتے ہیں اور پریشانیوں پر تو ہم تو بڑا آہ و فغاں کرتے ہیں، لیکن نماز کے ضائع ہونے کا ہمیں شاید افسوس نہیں ہے، نماز کے چھوٹ جانے کا ہمیں افسوس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مصیبت، یہ جو مصیبت ہے، آزمائش ہے، ابتلا ہے کہ نماز چھوٹ جانا ایک مصیبت ہے، نماز با جماعت ادا نہ کرنا خدا کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عہد کریں کہ ہم نماز با جماعت ادا کریں گے، اور یہ عام مصیبتوں کی طرح ایک مصیبت سمجھیں گے کہ ہماری نماز ضائع ہو جائے تو ہم افسوس کریں گے، اور ہماری نماز با جماعت ادا نہ ہو تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے۔ حدیث پاک پہلے بھی ہم نے سنی، اور اس کی جو راویہ تھی، روایت کرنے والی تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ یہ حدیث پاک ہے، اسی سے ملتی جلتی ہے، میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ قالت داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمۃ وقد شق بصرہ فاغمضہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال شریف پر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آئے، یعنی ان کی جو زوجہ تھی ان کا نام بھی ابو سلمہ تھا، اور حضرت ام سلمہ تھا، ان کا نام ام سلمہ تھا، اور جو شوہر تھے ان کا نام ابو سلمہ تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر حضور تشریف لائے، کب؟ جب ابو سلمہ کا وصال ہوا، اور آپ نے دیکھا وقد شق بصرہ، آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، جب انتقال ہو جاتا ہے تو آنکھیں کھلی ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا الم تروا ان الانسان اذا مات شخص بصرہ، لوگو آپ نے نہیں دیکھا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے نا اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں؟ کیوں؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ دیکھا ہے ہم نے۔ قالوا بلا، کیوں نہیں، ہم نے دیکھا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے حتی یتبع بصرہ نفسہ، فرمایا روح جب جا رہی ہوتی ہے تو واپس پلٹ کے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے، اور اس کی طرف اس کو جو ہے اس کی توجہ ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا سب سے پہلے مردہ جب روح جسد انصری سے پرواز کر جائے تو پھر اس کی آنکھیں بند کر لینی چاہیے۔ حضور تشریف لائے، آنکھیں بند کر دی، اور آپ نے فرمایا ان الروح اذا قبض تبعہ البصر، جب روح مقبوض ہو جاتی ہے آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے، نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ فضج ناس من اہلہ، آپ آئے، لوگ جو ہے رو رہے تھے، آپ کے گھر والے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے جو ہے اہل ویال جو تھے، اور لوگ رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم الا بخیرا، فرمایا ایک بات یاد رکھنا، آنسو بہا کر رونا ٹھیک ہے، لیکن واہ ویلا کر کے رونا اور چیخ و پکار کر کے رونا اور دھاڑے مار مار کر کے رونا اور زمین پر لوٹ پوٹ ہو کر کے رونا، حضور نے فرمایا یہ
اپنوں کے ساتھ بھلا نہیں ہے، یہ اپنوں کے ساتھ خیر نہیں ہے، یہ نہ اپنے ساتھ خیر ہے نہ اپنوں کے ساتھ خیر ہے، نہ رونے والے کے لیے بہتر ہے نہ ہی میت کے لیے بہتر ہے۔ فرشتے اس سے جھنجھوڑتے ہیں، پوچھتے ہیں او بھائی کیا تو لے کر کے آ گیا؟ یہ لوگ تیرا نام لے کر کے یاد کر رہے ہیں، تجھے کیا لے کر کے آئے؟ حالانکہ وہ غریب کچھ نہیں لے کر کے جاتا۔ ہم اس کو قبر کی زندگی بھی سکون سے نہیں جینے دیتے، ہم اس کو قبر میں بھی سکون سے کروٹ جو ہے وہ پریشان کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی، حضور نے فرمایا ہاں اگر اچھے لفظوں کے ساتھ مردوں کو یاد کیا کرو۔ حضور نے فرمایا لا تسبوا موتاکم، اپنے مردوں کو برا بھلا مت کہو، اپنے مردوں کی برائی مت کیا کرو۔ ہمارے ہاں تو بس ایک مرتبہ بندہ دنیا سے چلا جائے بس، پھر ہمارے پاس ڈائری پوری زندگی کے ہم کھول کے رکھ بیٹھ جاتے ہیں۔ زندگی میں ڈر ہے کہ اگر پتہ چل گیا تو یہ لڑ پڑے گا۔ نہیں، حضور نے فرمایا مر جانے کے بعد بھی خیر کے کلمات کہو، خیر کے الفاظ کہو، خیر کے ساتھ اس کو یاد کرو۔ لا تسبوا موتاکم، اپنے مردوں کو برا بھلا مت کہو، برا بھلا مت کہو، اور ان کی برائیوں کو یاد مت کرو، خیر کو یاد کرو، ان کی قبر کی آسانی کی دعائیں کرو، ان کی قبر کی نجات کی دعائیں کرو، خواہ کہ تمہارے ہاں اس کی برائی کے بارے میں تمہیں پتہ ہے۔ فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، فرمایا جب تم یہ مردہ کے لیے، موتا کے لیے، اموات کے لیے جو بھی کلمات کہہ رہے ہوتے ہو، تمہارے ان کلمات پر فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر کلمات اچھے ہیں تو فرشتوں کی آمین قبول ہو جائے گی اور مرنے والے کا بھلا ہو جائے گا، مرنے والا جنت رسید ہو جائے گا، مرنے والے کا جنت میں جو ہے وہ داخلہ ہو جائے گا، اور باقی رہے ہم الحفیظ والامان۔ حضور نے فرمایا اللہم اغفر لأبی سلمۃ، آپ نے دعا فرمائی اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما۔ اللہ اکبر، حضور ویسے تشریف لائیں تو اس کی پرواز تو آسمان تک پہنچ جائے، پھر حضور کلمات طیبات ارشاد فرما دیں، نجات پکی ہے۔ اللہم اغفر لأبی سلمۃ وارفع درجاتہ فی المہدیین، یا اللہ مہدیین لوگوں میں ان کا درجہ بلند فرما، جو سابقین للاسلام ہے ان لوگوں میں ان کا درجہ بلند فرما، جو سابقین الی الہجرت ہیں ان لوگوں میں ان کا درجہ بلند فرما۔ وَاخْلُفُوا فِي عِقْبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، اور یا اللہ ان کی اولاد میں ان کا بہترین جانشین فرما، یہ جو مستقبل میں ان کی جو اولاد ہے اس کی بہترین جانشین ہو۔ ہمیں بھی مرنے پر کسی کے انتقال پر جا کر کے یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کے درجات کو بلند فرما، اس کی اولاد کی خیر فرما، اور اس کی اولاد کو ان کا جانشین فرما، خیر میں جانشین فرما۔ اور واغفر لنا، یا اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، وَلَهُ یا رب العالمین، اس کی بھی مغفرت فرما۔ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، یا اللہ اس کی قبر میں کشادگی فرما، اس کی قبر میں وسعت اور فسعت فرما، اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع اور فراخ فرما۔ اور وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، اللہ اکبر، اس کی قبر کو نور علی نور فرما، اس کی قبر کو روشن فرما، اس کی قبر میں اجالے فرما، اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع اور فراخ فرما، اس کو قبر میں لباس جنت عطا فرما، اس کو قبر میں فراش جنت عطا فرما، اور اس کو قبر میں جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرما، اور اس کو قبر کی سختیوں سے بچا لے، قبر کے ظلمات سے بچا لے، قبر کی اندھیروں سے بچا لے۔ یا اللہ اس کی قبر کو نور علی نور فرما۔ یا اللہ محبوب کے صدقے سے جب ہم گناہ گار مر جائیں تو یہ ہمارے حبیب کی دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرما دے، ہمارے مرحومین کے حق میں بھی قبول فرما دے، ہمارے جملہ مسلمانوں کے حق میں یہ الفاظ قبول فرما، اور حضور کی دعا کے صدقے ہماری مغفرت فرما، ہماری قبر میں درجات بلند فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارا حقیقی جانشین فرما، اور یا اللہ ہماری مغفرت فرما۔ یا اللہ جب مر جائیں تو ہماری قبروں کو کشادہ فرما۔
جب مر جائیں تو محبوب کی مقبول دعا کا صدقہ ہماری قبروں کو نور علی نور فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔